باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام و سید خیر الانام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25، 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، کوئی ایسی بات ان کے سامنے نہ کہو جس سے ان کو دل آزاری ہو، انہیں کبھی نہ جھڑکو، ان کے لیے نہایت نرمی کے ساتھ تعظیم کے ساتھ بات کرو، ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھاؤ نرم دلی سے، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا جب میں بالکل چھوٹا تھا، کمزور تھا، انہوں نے مجھے پالا بڑی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، تو ان پر رحم و شفقت فرما۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ ماں باپ کے پاس رہتے ہیں، ان کی خدمت بھی کرتے ہیں مگر لاچار، مجبوری سے، خوش دلی سے نہیں، شوق سے نہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شوق تو رکھتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، لیکن اس کو موقع نہیں ملتا، سبب نہیں بنتا، مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا۔ کہ یہ دونوں قسم کے لوگ جو ہیں یہ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ وہ جانتا ہے۔ آیا کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکا لیکن دل میں ہے، خدمت کرنے کا شوق ہے، نہ کر سکنے پر عذر پیش کرتا ہے، مولا میں مجبور ہوں جو معاف کر دے، وہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر ماں باپ کے پاس بھی ہے، ان کے کام بھی کر رہا ہے لیکن دل سے پسند نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کا جو ثواب اس کو اس کا نہیں ملے گا جو بغیر اچھی نیت کے بغیر کرے گا۔ فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم نیکوکار ہوگے، تمہاری نیت اچھی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے، غلطی کوتاہی ہوگی والدین کے معاملے میں، تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والدین کے بعد اور بھی تمہارے عزت و اقربا رشتہ دار جو ہیں ان کا بھی کچھ حق ہے۔ آج ذا القربیٰ حقہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرو، صلہ رحمی کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داریوں میں ملنے ملانے کی کوشش کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو قریبی ہیں یعنی اہل بیت طاہر ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، ان کی خدمت بھی کرو۔ پھر مسکین اور مسافر ان کے بھی حق ہیں تمہارے مالوں میں، اس کو بھی ادا کرو، زکوٰۃ میں یا اس کے علاوہ صدقات میں ان کو بھی ہو سکے دو۔ ولا تبذر تبذیرا، لیکن فضول خرچی نہ کرو، ناجائز خرچ نہ کرو۔ فضول خرچی اور ناجائز کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں جتنا خرچ کرے کم ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن ناجائز خرچ جو جتنا بھی کرے تھوڑا بھی کرے تو وہ فضول خرچی ہے۔ ناجائز خرچ، غلط خرچ، غلط کاموں میں خرچ کرنا تھوڑا بھی جو ہے وہ فضول خرچی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو مبذر ہیں نا، فضول خرچی کرنے والے ہیں، ناجائز خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس کے راستے پہ چلنے کی وجہ سے شیطانوں کے راستے پہ چلتے ہیں تو ان کے بھائی ہیں، ان کے تعلق ان کے ساتھ زیادہ ہیں۔ اور بالکل وہ جو ہے شیطان، شیطانوں کا بڑا شیطان جو ہے
کان الشیطان لربہ کفورا، وہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، شکر کرنے والا نہیں۔ شکر یہ ہوتا ہے کہ جس نے جو کچھ دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق خرچ کیا جائے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ ناشکری یہ ہے کہ اپنی من مانی کی جائے، جو اس نے دیا ہے اس کو بھول جائے، دینے والے کو جو دیا اس کو بھول جائے۔ اور پھر شیطان کا یہی کام ہے، ناشکرا ہے، لوگوں کو بھی ناشکرا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بھولو اللہ تعالیٰ کو اور میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے چلے جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب کچھ واضح کر کے بیان فرما دیا ہے۔ خالق کائنات کے بارگاہ میں حضرت مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔